بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدید اور شارینہ کی مدد سے پکڑے جانے والے رومی کمانڈر لوتاس نے جب ہرقل اور قبائلیوں کے تمام پلان بتا دیے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ لوتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تو اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے، جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ لوتاس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ حضرت حدید بھی ان کے ساتھ آگے اور شارینہ کے پاس رک گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ شارینہ نے لوتاس کے متعلق پوچھا۔ قید خانے میں۔ قید خانے میں کیوں؟ شارینہ نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، انہیں روک لو حدید، سپہ سالار کے حکم میں دخل اندازی نہ کرو شارینہ۔ حدید نے کہا، تمہاری عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی، میں سپہ سالار سے ملنا چاہتی ہوں۔ شارینہ نے کہا، تم بھی ساتھ آؤ، مجھ میں سپہ سالار جیسی عقل تو نہیں ہوگی، لیکن میری عقل میں ایک بات آ گئی ہے۔ حدید کی کوئی اور بات سنے بغیر شارینہ اندر چلی گئی۔ حدید بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ نہ جانے کیسی باتیں کہہ گزرے جو سپہ سالار کو اچھی نہ لگے۔ سالار محترم، شارینہ نے اندر جاتے ہی کہا، میں آپ کے فیصلوں اور احکام میں دخل اندازی نہیں کر رہی، صرف یہ پوچھنے کی معافی چاہتی ہوں کہ اس رومی افسر کو آپ کے خانے میں کیوں قید کر رہے ہیں؟ اسے تو آپ نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ میری عزیز بچی سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اگر یہ کارنامہ تمہارا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں تمہارے جذبے کی دلی طور پر تعریف کرتا ہوں، لیکن تم ابھی کم عمر ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ جذبے کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہ ہو تو جذبہ نقصان بھی دے جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں اسے قید خانے میں کیوں بند کر رہا ہوں۔ اگر اسے ابھی آزاد کر دیا تو یہ سیدھا ہرقل کے پاس پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اس نے یہ راز اگل دیا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر ہرقل فوراً اپنا حملے اور معاشرے کا منصوبہ تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو نظر انداز کر دے، کسی اور شہر کو جا کر معاشرے میں لے لے جو ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط خبر دی ہو۔ یہ اطلاع مجھے پہلے ہی ملی ہے کہ ہم سے دور پہاڑی علاقے میں ہرقل کی فوج اور قبائل کا لشکر اس طرح اکٹھا ہو گیا ہے کہ ہم اس محاصرے میں ہے۔ بے شک فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس فوج اور لشکر نے اسی حالت میں پیش قدمی کی تو ہم بالکل ہی محاصرے میں آ جائے گا اور ہمیں قلعہ بند ہو کر لڑنا پڑے گا، اور ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کمک ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، یا محاصرہ توڑ دینے اور رومی فوج کو پسپا کرنے کے فوراً بعد لوتاس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں محترم سپہ سالار، شارینہ نے کہا۔ آپ کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری بات تحمل سے سنی اور جواب دیا ہے۔ رومیوں کے ہاں کوئی چھوٹا آدمی اپنے سالار کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ مجھ میں ہرقل سے ایسی بات کرنے کی جرات ہی نہیں، حالانکہ وہ میرا باپ ہے۔ باپ سے پہلے وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور پھر افواج کا سالار سمجھتا ہے۔ شارینہ بیٹی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت مصروف بھی ہوں اور کچھ پریشان بھی۔
اگر تمہیں کوئی خاص بات کہنی ہے تو کہو، اپنی تعریف سننے کا ہمارے ہاں رواج بھی نہیں اور میرے پاس وقت بھی نہیں، تم مجھے خراج تحسین پیش نہ کرو۔ خراج تحسین کی حقدار تم خود ہو جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں خاص بات ہی کرنا چاہتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ اس رومی افسر روتاس کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے کسی بڑے اچھے کمرے میں رکھیں، باہر پہرہ کڑا کروا دیں تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ یہ قیدی ہے۔ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے سینے سے کچھ اور کام کی باتیں نکلوا سکوں گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدید کی طرف دیکھا اور 2-3 سالاروں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ خدا کی قسم اس لڑکی نے عقل و دانش کی بات کی ہے، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور کیا تم سب نے محسوس نہیں کیا کہ میں کتنا پریشان ہوں اور میرا ذہن کہاں الٹ گیا ہے؟ میرا دماغ حاضر ہوتا تو یہ بات میں خود سوچ لیتا۔ شارینہ، روتاس کو قید خانے کی بجائے نہایت اچھے رہائشی کمرے میں رکھا جائے گا اور اسے یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ قیدی نہیں، ہمارا مہمان ہے، اور اس خوش اخلاقی کا میں اس پر ایسا تاثر پیدا کروں گی کہ یہ اسلام قبول کر لے گا۔ شارینہ نے کہا، لیکن میرا ولین مقصد یہ ہوگا کہ اس سے کچھ اور راز حاصل کر لوں۔ حدید میرے ساتھ ہوگا لیکن میں روتاس سے اکیلے ملا کروں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ اس رومی کو قید خانے میں نہ لے جایا جائے، اسے مہمان کے طور پر کہیں اور رکھا جائے گا۔ سپہ سالار نے اس کے مطابق حکم دے دیا کہ انتظام مکمل کیا جائے اور اس کے کمرے کے سامنے ہر وقت دن رات پہرہ کھڑا رہے۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم پائے کے سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید کی معزولی کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دی تھی۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ جو مشورہ شارینہ نے دیا تھا یہ خود ہی اس کے ذہن میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن نایا وجہ یہ تھی کہ انہیں حمص ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس پریشانی نے ان کے ہوش و حواس کو بھی مجروح کر دیا تھا کہ کمک پہلے پہنچتی ہے یا ہرقل کا لشکر۔ یہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ کمک رومی لشکر سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل رہے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کے بجائے اکٹھے 2 قاصد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیے۔ انہوں نے قاصدوں کو بڑی سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ سوئیں گے تو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوئیں گے اور کھائیں گے بھی تو چلتے گھوڑوں پر کھائیں گے۔ ایک ہدایت یہ بھی دی کہ 2 قاصد اس لیے بھیج رہے ہیں کہ راستے میں ایک کو کچھ ہو جائے اور وہ اتنا بیمار ہو جائے کہ موت نظر آنے لگے تو دوسرا قاصد اس کے لیے رکے نہیں، اکیلا ہی چلا جائے۔ ہم سے مدینہ کم و بیش 1200 کلومیٹر دور تھا اور راستہ زیادہ تر صحرائی تھا، مگر پھر بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ اڑ کر مدینہ پہنچو۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و سلام۔